ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ الصلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آپ اس پروگرام میں بطور خاص اپنے سوالات براہ راست آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی اسی پروگرام کے اندر آپ کے جو سوالات موصول ہوں ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد حسان عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ہم ناظرین کے سوالات کی طرف۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر کا کیا حکم ہے؟ جی، اس طرح کے سوالات عقائد کے حوالے سے بطور خاص معلوم کیے جاتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں، پوچھنے بھی چاہیے۔ عقیدہ حیات النبی ہے کیا اور اس کا انکار کرنے والے کا کیا حکم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص اور تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی جو زندگی ہے تو زندگی میں ایک بار، یعنی ظاہر ہے کہ ہر انسان اپنی مدت جو گزارتا ہے وہ گزارنے کے بعد ان پر لمحہ بھر کے لیے موت کا طاری ہونا یہ برحق ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جو انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی موت طاری ہوئی، یعنی آپ علیہ السلام کی روح مبارک بھی جو اسرائیل تھے، ملک الموت تھے، انہوں نے قبض کی، لیکن اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ جو ہے وہ حیات عطا کی گئی، اور ان کی حیات یہ شہداء کی حیات سے بھی زیادہ پختہ اور قوی اور مضبوط ہے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی، ہاں وہ انبیاء کے جن کا استثناء ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور بعض دیگر انبیاء کے بارے میں روایتیں موجود ہیں، تو ان کو بھی قرب قیامت میں جو ہے وہ موت کا مزہ یوں چکھنا ہے کہ ان کی روح کو قبض کیا جائے گا، لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ وہی ان کی ایک زندگی ہے جو پہلی والی زندگی سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی یہ نہیں ہوتی۔ دلائل اس پر قرآن و سنت میں بہت سارے ہیں۔ پہلے حکم یہ ہے جو ہمارے علماء نے قدیم سے بیان کیا ہے کہ حیات النبی کا، یعنی کسی بھی نبی علیہ السلام کا، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کا انکار کرنے والا یہ بددین گمراہ ہے۔ ایسا شخص گمراہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا انکار کرے۔ آپ علیہ السلام حیات ہیں، اس پر صحیحہ کی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ صحابہ نے پوچھا آپ سے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ جیسے سب پر موت طاری ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوگی، تو ہم پھر اس وقت درود پاک جو پڑھیں گے وہ بھی پیش کیا جائے گا آپ کے اوپر۔ تو فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اور پھر آگے دوسری روایت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ نبی اللہ حی، کہ اللہ کا جو نبی ہے وہ حیات ہوتا ہے، یرزق، اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ الانبیاء احیاء، انبیاء سارے کے سارے حیات ہیں، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں، یصلون فی قبورہم، کہ فی قبورہم یصلون، وہ اپنی قبروں کے اندر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان کی قبروں کے اندر ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ حیات ہونا یہ تو صریح ان احادیث طیبہ سے ثابت ہے،
اور دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ ان کی جو حیات ہے یہ شہداء کی حیات سے بھی اعلیٰ و ارفع ہے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں یہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت کا ایک حصہ ہے کہ جب دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں تو اس کے بعد بھی کسی کو ازواج مطہرات سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں، منع فرما دیا کہ ان میں سے کسی سے نکاح کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. اب دنیا سے چاہے کوئی ولی رخصت ہو، کوئی صحابی رخصت ہو، کوئی جو ہے وہ شہید رخصت ہو، جب وہ رخصت ہو گئے تو اس کے بعد ان کی زوجہ سے جو ان کی بیوہ ہے عدت گزرنے کے بعد نکاح کی اجازت دی گئی. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے حوالے سے امام سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ ایسی مضبوط حیات ہے، شہداء سے بڑھ کر یہ حیات ہے کہ آپ علیہ السلام سے کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی آپ کی ازواج مطہرات سے نکاح کی اجازت نہیں ہے. تو یوں انبیاء کی جو زندگی ہے، برزخی زندگی، اخروی زندگی، یہ شہداء سے بھی ارفع اور اعلیٰ ہے. اور امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اس پر مستقل کتاب لکھی ہے حیات الانبیاء کے نام سے، جس میں آپ نے ادلہ کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ حیات ہوتے ہیں. اور پھر ہم اہل سنت کے یہ عقیدہ اور نظریہ کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ جو انسان کی موت آتی ہے اس میں فقط اتنا ہوتا ہے کہ اس کی روح نکال لی جاتی ہے، روح کبھی بھی نہیں مرتی، روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے. روح کو اگر مرنے کا قول کیا جائے تو یہ جو ہے وہ گمراہی ہے. روح باقی رہتی ہے، روح عام مسلمانوں کی بھی باقی رہتی ہے، بلکہ کافروں کی روح بھی باقی رہتی ہے. صحیح. پھر ان روحوں کو اللہ پاک ان کے مرتبوں کے مطابق رکھتا ہے، لیکن ہر ایک کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اس کی قبر کے ساتھ، اس کے جسم کے ساتھ رہتا ہے. کافروں کی روحیں ہوتی ہیں تو ان بکثرت وہی ہوتی ہیں کہ جن کو ان کے مرگھٹ کے اوپر ان کی جو جگہ ہوتی ہے اسی جگہ پر بند کر دیا جاتا ہے، وہیں ان کا معاملہ ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام پر درود پڑھا جاتا ہے تو آپ علیہ السلام کی روح مبارک آپ کی طرف لوٹتی ہے اور آپ جواب دیتے ہیں، آنے والوں کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ ہے. عام مومن مسلمان کا یہ معاملہ ہے کہ جب ان کی قبر کے پاس سے کوئی گزرتا ہے، سلام کرتا ہے، تو وہ سلام کرنے والے کو نہ صرف پہچانتے ہیں بلکہ اس کو جواب بھی دیتے ہیں. تو روحوں کا مرنا یہ نہیں ہوتا، روحیں یہ ہمیشہ باقی رہتی ہیں. اور انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں یہ بھی باقی ہیں، ان کے جسم بھی باقی ہوتے ہیں، اور ان کے جسم کے ساتھ ان کی روحوں کا تعلق یہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اور ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ شہداء کی زندگی سے بھی ارفع اور اعلیٰ ہوتی ہے. اور جتنے بھی ثواب قبر کے حوالے سے، عذاب قبر کے حوالے سے دلائل ذکر کیے جاتے ہیں تو یہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات پر یوں آتے ہیں کہ وہاں پر یہ حیات کا ثبوت موجود ہے، حیات کا ثبوت اٹھایا جانا کے لیے موجود ہے. سوال جواب ہو گیا. یا جیسے ہم نے پچھلی دفعہ جو آیات پڑھی تھیں کہ جیسے آل فرعون ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تو ان کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. صبح و شام آگ کے اوپر پیش کیے جا رہے ہیں. پھر جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ جو فرعونی ہیں ان کو سخت ترین عذاب کے اندر داخل کر دو. تو یہ اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ یہ قبر کا عذاب ہو رہا ہے. تو قبر کا عذاب کب ہوگا؟ جبکہ حیات ہوگی. حیات نہیں ہے تو پھر کس چیز کا عذاب ہوگا؟ اور اسی طرح ثواب کی باتوں پر آ جائیں، بھلائی کی نیکی کے اوپر آ جائیں کہ جو اللہ پاک انعامات عطا فرماتا ہے، تو وہ بھی اسی صورت میں ہے کہ وہ روح اور جسم دونوں کو حاصل ہو رہے ہوتے ہیں کہ تمام چیزوں کا جو ادراک کرتی ہے، جو پہچان کرتی ہے، وہ روح کرتی ہے، تو وہ جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ سارے جو عام مومن ہوتے ہیں ان کے لیے جب یہ حیات ثابت ہوتی ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بدرجہ اولا یہ حیات ثابت ہو رہی ہوتی ہے. اس پر امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک زبردست رسالہ، بلکہ کتاب ہی ہے حیات المواد کے نام سے، جس میں آپ نے زبردست ادلہ کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تو حیات ہوتے ہی ہوتے ہیں،
یہ اولیاء کرام اور دیگر جو افراد ہیں ان کی بھی حیات ثابت ہوتی ہے. فتاوی رضویہ شریف میں ہے جی، نویں جلد کے اندر، نویں جلد کے اندر بہت تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ ماشاء اللہ. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تو یہ بھی فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، جی میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو یہ عقیدہ ہی بیان کیا اور ایسا یقینی کیفیات کے ساتھ کہ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. تو یہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک نے انہیں وہ زندگیاں عطا فرمائی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کو. اور خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی بیان کیا کہ میں جب ان کی قبر کے پاس سے گزرا تو رأیت موسیٰ یصلی فی قبری قائما، کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ ایسے دارالتعلیمِ سنت کی ویب سائٹ پر جا کر آپ اگر اس کے حوالے سے تفصیل سے فتاوی جات پڑھنا چاہیں تو بالکل ضرور آپ دارالتعلیمِ سنت کی یہ ویب سائٹ ہے www.fatwaqa.com. یہ آفیشیل دارالتعلیمِ سنت کی ویب سائٹ ہے اور آپ کو ہزاروں فتاوی ٹیکسٹ کی صورت میں وہ ان کے فتاوی جات آپ وہاں سے کاپی بھی کر سکتے ہیں. وہ فتویٰ کہیں سینڈ کرنا ہو تو آپ ان کو بھیج بھی سکتے ہیں، PDF بھی بنا کر ان کو بھیج سکتے ہیں. تو ضرور اس ویب سائٹ کے حوالے سے وزٹ کرنا چاہیے. حسان صاحب، ویب سائٹ کی میں نے بات کی ہے تو یہ ہمارا موقف ہے جو بیان کیا گیا، ہمارے فتاوی جات بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے ناظرین اس حوالے سے کہ دارالتعلیمِ سنت سے کون سی چیز آفیشیل ہے، کون سی چیز غیر آفیشیل ایسے ہی کسی نے بنا دی ہو، تو کیا کہیں گے آپ ناظرین کو، کیا پیغام اس حوالے سے کریں؟ اس پر یہی جیسا کہ آپ نے بیان کیا نا کہ دیکھیں دعوت اسلامی ایک منظم تحریک ہے اور جیسے ہمارے بہت سارے پیجز بنے ہوئے ہیں اور ہر ایک جو بھی ہمارا آتا ہے تو وہ سارا سسٹم ہوتا ہے ہمارا پیجز پر. تو اسی طرح دارالفتہ اہل سنت کا بھی ایک پیج بنا ہوا ہے، ایک آفیشیل ویب سائٹ موجود ہے، چینل یوٹیوب کا موجود ہے. تو ایک منظم طریقے سے ہمارے یہاں سے کام ہوتا ہے. تو ہماری ویب سائٹ موجود ہے اور ہمارے جو بھی فتاوی ہوتے ہیں وہ ویب سائٹ پر، یعنی جو بھی ہمارے وائرل فتویٰ ہونا ہوتا ہے وہ باقاعدہ ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کیا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایسے ہی اپنے طور پہ کوئی اس طرح وائرل کر دے گا، اس کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں. وائرل کرنے کی ذمہ داری آپ بہتر جانتے ہیں، آپ ہی کے پاس موجود ہے. تو اس کے پورا پروسیجر ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کے لیے پروسیس کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک اہتمام کے ساتھ اسے وائرل جب کرنا ہوتا ہے تو ایک اچھی طریقے سے وائرل کرتے ہیں. تو اس طرح ہوتا ہے، بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ بنانا کوئی مشکل نہیں آج کے دور کے اندر. پچھلے دور کے اندر تو یہ ہوتا تھا، مسائل ہوتے تھے اس طرح کے. تو علماء نے فتاوی لکھنے کے اصول بیان کیے ہوئے تھے کہ کس طریقے سے لائنیں قریب قریب کر کے لکھنی ہیں، جگہ نہیں چھوڑنی تاکہ کوئی اور شامل بیچ میں ایڈ نہ کر سکے. وہ اس دور کی بات تھی. اب ظاہر کی ساری چیزیں کمپوز کی جاتی ہیں. اچھا، اب کمپوزنگ میں جب ہم لوگ جس وقت شروع کیا تھا تو اس وقت تک ان چیزوں کا بھی تصور نہیں تھا جو اب ہو رہی ہیں. جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا گیا سلسلہ تو اب یہ ساری چیزیں سب کچھ فیک تیار ہو جاتا ہے اور اسی طرح کے رنگین فائل سب بن جائے گا، یعنی نام بن جائے گا، مہر تک لگ جائے گی اس پہ، سب ہو جائے گا. اب تھوڑی سی تو عقل بھی ہونی چاہیے، سمجھ بھی ہونی چاہیے کہ کیا چیز ہو سکتی ہے اور کیا چیز نہیں ہو سکتی. اور دوسرا یہ کہ پھر ایک آفیشیل ویب سائٹ جب موجود ہے دارالفتہ سنت کی تو وہاں پر آپ وزٹ کر کے دیکھ لیں کہ کیا وہاں پر کوئی سا فتویٰ موجود ہے یا نہیں ہے. تو ہر کوئی فتویٰ اس طریقے سے دارالفتہ سنت کی طرف سے جاری نہیں ہوتا بلکہ اہتمام ہوتا ہے اور ہمارا طریقہ کار ہے. یعنی ایسا نہیں ہے، دیکھیں ہم جو ہمارے پر واجب ہے وہ تو ہم لازمی طور پہ جواب دیتے ہیں. تو فتویٰ دینا یعنی زبانی بتانا ہی ہمارے پر لازم ہے. ہر مقام پر لکھا ہوا دینا ایک تو مفتی پر واجب نہیں ہوتا. تو ہماری بہت ساری پالیسیز ہوتی ہیں، ہم جو ہے وہ شریعت کے تمام اصولوں کو بروئے کار لاتے ہیں. جہاں شریعت لازم کرتی ہے وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے، ورنہ پھر جو دائرہ کار ہے، ایک تنظیمی اصول بھی ہمارے پیش نظر ہیں، ملکی قوانین بھی ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا دعوت اسلامی اہتمام کر کے پھر یعنی دارالفتہ سنت جو ہے پھر فتویٰ دیتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے نا وہ جو چاہے جس طریقے سے چاہے گا ہمارے نام سے فتویٰ وائرل کر دے گا تو وہ حقیقی فتویٰ ہوگا. اچھا، کئی تو اہل علم ہوتے ہیں، دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے ان کو کہ یہ چیز، یہ پوسٹ، یہ آفیشیل نہیں ہو سکتی. اور اب تو یہ ویڈیو بھی آ سکتی، ظاہر ہے آپ کی تصویر بھی ڈالیں، آپ کی آواز بھی دیں، کسی کی بھی ہو کہ ان کی آواز میں یہ پیغام ریکارڈ کرا دیں. تو اتنا شعور تقریباً لوگوں کو آ ہی چکا ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فیک ہے یا کیا ہے.
باقی ہمارے ہاں اہتمام یہی ہوتا ہے حسن صاحب کہ پہلے ہم ویب سائٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں، بعد میں لوگوں کو دیتے ہیں، بالکل ایسا ہی یعنی اور ہر وائرل فتویٰ کے نیچے ایک تحریر بھی کہ اس فتوے کی تصدیق کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر جائیں یا آپ ویب سائٹ پر جائیں۔ ویب سائٹ کا نام بھی آپ بتا دیں۔ جی ہاں، ویب سائٹ کا نام یہ اسکرین پر ناظرین جو ہے وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ fatwaqa.com۔ تو یہاں پر آپ جائیے تو آپ کو وہ فتویٰ، اور وہاں پہ بالکل اس کی جو مختلف کے نمایاں فتاویٰ، تازہ ترین فتاویٰ، تو عموماً یہ اس کے اندر اوپر بھی آ جاتے ہیں، ورنہ سرچ بھی کریں ویب سائٹ کے اوپر AI سرچ آپشن بھی ہے کہ AI کا کوئی الگ سے وہ جواب جنریٹ نہیں کرتا، بلکہ ویب سائٹ کے اندر ہی جو جوابات موجود ہیں تو وہ آپ کے سامنے وہ رزلٹ آ جائیں گے۔ تو آپ اس کو یوں بھی آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اور لفظ بہ لفظ بھی سرچ کر سکتے ہیں، ویسے ہی کرنا چاہیے۔ یعنی ایک تو ہو گئی جو ہماری گفتگو ہوئی، جی ہاں بالکل، اس کے علاوہ بھی اس ویب سائٹ پر خزانہ موجود ہے، تو یعنی ایک ذخیرہ موجود ہے اور ہزاروں فتاویٰ موجود ہیں، تو آپ اس کا جو ہے وہ وزٹ بھی کیا کریں، اور اس میں سے جو آپ کو یعنی جو پڑھیں تو کوشش کیا کریں کہ دوسروں کو آپ شیئر بھی کیا کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ علم کی باتیں یہ آگے تک پہنچیں گی بھی، اور آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ ٹھیک جی، مزید سوال۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک ماموں ہیں تو وہ فوت ہو گیا، ان کی بیوی ہے اور 2 بیٹیاں ہیں، اس کی جو جائیداد ہے نا اس میں ان کے جو چاچا جان ہے نا، چاچے جو میرے ماموں کے بھائی ہیں، وہ بولتے ہیں ہمارا حق ہے اس کی جائیداد پہ، شرعی حق ہے ہمارا حصہ بنتا ہے اس کی جائیداد میں اور زمین میں، مکانوں میں، یعنی جتنی بھی کمائی ہے، اور کیونکہ اس کا لڑکا نہیں ہے، اس کی صرف لڑکیاں ہیں۔ اور جی 2 بیٹیاں ہیں، بیوہ ہے، اور مزید آگے تقاضا۔ دیکھیں اصولی اعتبار سے ہم یہاں جواب دے سکتے ہیں کہ حصہ بن بھی سکتا ہے، جی ہاں، جو صورتحال ہے اس میں حصہ بن بھی بلکہ سکتا واضح ہے کہ 2 بیٹیاں ہیں، صرف بیٹیاں ہیں تو آگے جائے گا۔ جی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آگے صورتحال کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یا چچا کی بات کر دی ہے، پتہ چلے والد صاحب بھی موجود ہوں تو پھر مسائل تھوڑے سے اور چینج ہو جائیں گے، یعنی مرحوم کے والد بھی موجود والدین ہوں۔ بھی۔ اچھا، جوان لڑکا یا بیٹا والد کی موجودگی میں جب فوت ہوتا ہے تو کئی لوگوں کی اس طرح توجہ ہی نہیں ہوتے کہ اس کے ضعیف والدین بھی اس کے حصے میں جی وہ وارث بن رہے ہیں، تو اس صورت میں یا تو بیوہ، اور بیوہ کہتی سب کچھ بچوں کا ہے، اور وہ پھر آگے والدین کی طرف وہ جانے ہی نہیں دیتے، یعنی دونوں طرح کی ہمارے یہاں معاشرے میں اس طرح کی کہ اگر والدین کے یا چچاؤں کے ہاتھ میں آئے تو وہ بھتیجوں کو محروم کر دیتے ہیں، اور ادھر کے ہاتھ میں آئے تو وہ ان کو محروم کر دیتے ہیں، تو اچھا والد ہوں تو پھر اور یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی صورتیں مختلف بن سکتی ہیں۔ اب بعض اوقات انہوں نے ایک طرفہ سوال تو کر لیا، لیکن ہم عام طور پہ جواب دیتے نہیں ہیں دارالفتہ اہل سنت میں، اس طریقے سے باقاعدہ بلا کے دونوں فریقوں کی بات کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ہی گفتگو کون کون موجود ہے اور جی، انتقال تو اس لیے ایک عمومی جواب یہ ہے کہ حصہ بن سکتا ہے اور بنتا ہے، لیکن اب کنڈیشن کیا ہے وہ مکمل معلوم ہوگی تو اس کے بعد ہی کوئی فائنل جواب دیا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم خلاصہ کریں کہ اگر کسی کے ہاں اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں یا ایک بیٹی ہے چچاؤں کا حصہ بنے گا تو آگے بھائیوں کا حصہ بنے گا، آگے حصہ جائے گا، وہ میت کے بھائی وغیرہ جو ہیں تو کچھ نہ کچھ حصہ جائے گا۔ اچھا، بیٹیوں کا بھی پھر اچھا خاصا، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بیٹی ہے تو نصف اس کا حصہ رہے گا، 2 بیٹیاں ہیں تو 2/3 ان کا حصہ رہے گا، اور 1/8 بیوہ کا بھی حصہ رہے گا، پھر کچھ حصہ آگے جائے گا۔ تو یوں معلومات لے لیں گے، بعض اوقات رہنمائی نہیں لیتے تو وہ خود بخود ہی آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، تو ان چیزوں کی پہلے معلومات لے لینی چاہیے، فتویٰ لے لیا جائے اور پھر اس کے مطابق آگے معاملہ کیا جائے۔ ہاں، چچا نہیں لینا چاہتے تو اس کے بھی آپ کو طریقے بتا دیں گے کہ کس طرح وہ ان کی ملکیت میں چلا جائے، کہ جو بیٹیوں کی یا ان بیوہ کی ملکیت میں چلا جائے، تو وہ بھی دائرہ اس کے بھی شرعی طریقے ہیں۔ تو دارالفتہ اہل سنت سے آپ ڈائریکٹ رابطہ کریں، دارالفتہ میں سوال جمع کروا دیں تو اس کی رہنمائی بھی آپ لے لیجیے گا۔ کچھ SMS میں ہیں، ان میں بھی شامل کرتے ہیں۔ کیا قصر نماز میں سنت اور نفل نہیں پڑھیں گے؟ سفر سے واپس آ کر گھر میں بھی قصر پڑھیں گے 3 دن کے لیے؟ یہ تو نہیں ہے، سفر سے واپسی آ جائے گھر میں بھی 3 دن کے لیے کیا قصر کریں گے؟ چلیں، ایک تو ہے قصر نماز میں سنت اور نفل پڑھیں گے نہیں مسافر ہیں حالت سفر میں، اور گھر میں آنے کے بعد 3 دن تک کیا ہے؟
یہ دوسری بات تو بالکل باطل ہے کہ جب آپ اپنے مقام وطن اصلی میں پہنچ گئے تو اب ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ 3 دن تک وہاں پہ قصر کرتے رہیں. قصر اس وقت تک کریں گے کہ اگر شرعی مسافر ثابت ہو گئے ہیں تو جب تک اپنی بستی کے اندر اپنے شہر کے اندر آپ داخل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کو قصر کرنے کی اجازت ہے. اس کے بعد قصر نہیں کر سکتے. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ موجود ہے. اور دوسرا یہ رہا کہ سفر میں سنتیں پڑھنے کے حوالے سے، سنت و نوافل پڑھنے کے حوالے سے تو احادیث طیبہ دونوں طرح کی ہیں. سنتیں پڑھنے کے حوالے سے بھی موجود ہیں اور سنتیں نہ پڑھنے کے حوالے سے بھی موجود ہیں. تو علماء نے اس کی جو صورت بیان کی کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جب افراتفری کا عالم ہو، یعنی قافلہ نکلنے لگا ہو، قافلہ سفر کر رہا ہے، اور مثال کے طور پر بس میں آپ بیٹھے ہیں، بس رکی اور آپ نے فرض پڑھے اور ایک بھاگا دوڑی کا معاملہ ہے کہ ابھی بس نکل جائے گی، تو ایسی افراتفری کے عالم میں اگر آپ سنتیں نہیں پڑھتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پر آپ بالکل مطمئن ہو کر بس اسٹاپ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ مسافر بن کر کسی کے گھر پر موجود ہیں، اب کچھ اور کام کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے اور ساری چیزیں آپ روٹین کے مطابق کر رہے ہیں، تو اس میں صرف اور صرف سنتیں چھوڑنا یہ محرومی کی بات ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتیں پڑھنا جامع ترمذی کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر احادیث طیبہ موجود ہیں، اور علماء نے پھر اس کی یہی صورتحال بیان کیا سفر کے اندر کہ سفر میں بھی آپ سنتیں ادا فرمائیں آپ نے. تو اس لیے جو ایسی کنڈیشن کے اندر ہے کہ بس نکل جائے گی، ٹرین نکل جائے گی، فلائٹ نکل جائے گی، جیسے ہوتا ہے بعض اوقات ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ساری سنتیں نوافل وغیرہ ادا کر سکیں، اس وقت فقط اتنا وقت ہوتا ہے کہ فرض ادا کر سکیں. تو ٹھیک ہے، ایسے میں اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی قدغن نہیں ہوگی. کسی جگہ رکتے ہیں، اسٹے ہو رہا ہوتا ہے اور پتہ ہے کہ یہاں وقت تھوڑا ہے، سنتیں بھی ساتھ پڑھیں گے تو مشکل ہو جائے گا فلائٹ تک پہنچنے میں، تو اس وقت اگر کوئی فرض پہ اکتفا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے اور اب کہتے ہیں صرف سنت نہیں پڑھوں گا، تو یہ پھر طریقہ کار ٹھیک نہیں. صحیح، یعنی اس کا پھر اہتمام کرنا چاہیے. بعض تو یعنی مقدس سفر پر بھی ہیں، اب عمرے کا سفر کرنے ہیں، اب یہ ہے ہی ایک جو کنڈیشن آپ نے بیان کر دی، ظاہر ہے عمرے پہ بھی جائیں گے تو باہر سفر بھی بیچ میں آئے گا، قافلہ کہیں رکا ہوا ہے، بسوں کا سفر بھی آئے گا جی. لیکن پہنچ چکے ہیں آپ، لیکن شرعی طور پر مسافر ہیں، چونکہ 8 دن یہاں رہنا ہے یا 10 دن رہنا ہے، پھر آگے چلے جانا ہے، تو اب وہاں کرنے ہی عبادت گئے، اب اس میں یہ چیزیں ترک کر دیں. وہ ذہن نہیں نا اس طرح کا، یعنی ایک تربیت نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، صحبتیں اٹھائی نہیں. اگر صحبتیں اٹھائی ہوتی ہیں تو پھر ایسا ہوتا. حالانکہ علماء کی سیرت کے اندر، اسلاف کی سیرتوں کے اندر یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ یہ سفر میں بھی سنت غیر موقدہ نہیں چھوڑتے تھے. اب جیسے مثال کے طور پر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مشہور آپ کا واقعہ ہے کہ وادی حمرہ تھی غالباً، تو اس میں آپ نے جب پہنچا، قافلہ پہنچا، مدینہ منورہ کے قریب تھی، صحیح، تو وہاں آپ ٹھہرے تو بہت تھک گئے تھے، تو عشاء کی جو 4 سنتیں تھیں پہلے کی وہ نہیں پڑھ پائے، فرض ادا کیے جو واجب تھی، 2 سنتیں تھیں موقدہ وہ پڑھی آپ نے، لیکن وہ 4 سنتیں رہ گئیں آپ سے. تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، دیدار ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور فرمایا کہ آپ کے اوپر فرمایا کہ شہزادے ہو کر، یعنی سید زادے ہو کر میری سنتوں کو چھوڑ دیں. تو حالانکہ سفر اور سنت غیر موقدہ، وہ سنت ہماری تو بڑی تعداد ہوگی کہ سفر تو سفر حضر کے اندر مقیم ہو کر بھی پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر چکا ہوگا کہ عشاء کی سنتیں پڑھی نہیں ہوں گی. تو ان کا یہ معاملہ تھا، ایسے لوگوں کا. اور ایسے کئی بزرگوں کے واقعات، حالات زندگی جب پڑھتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے دیکھا کہ سفر میں بھی سنتوں کا خیال رکھ رہے ہیں، سفر میں بھی آداب کا خیال رکھ رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اس میں عمل کرنا مشکل ہوتا تھا. تو ایسا نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ اس کو عمل میں لایا جائے. جی مزید سوال. جی مفتی صاحب، آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ بعض اوقات لوگ وسوسہ دیتے ہیں، یار آپ مقروض ہو، آپ کی تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی کیونکہ آپ کی نمازیں بھی کس کام کی نہیں، تو لہٰذا میں رہنمائی فرمائے تھے، اس کا کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ جی، کسی نے قرضہ لیا، اب اس کو لوگ طرح طرح کی اس طرح کے بھی تانے اگر دیتے ہیں یا کچھ بھی کہتے ہیں. اچھا، یہ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. انہوں نے تو سوال کیا کسی کی نمائندگی کی، اب قرضہ جنہوں نے وصول کرنا ہے ہو سکتا ہے وہی کہتے ہوں یا دوسرا کوئی آدمی کہتا ہو، آپ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں اس میں خود ان کی بھی دو، یعنی ان کا تو نہیں، جو بھی مقروض ہو اس کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. صحیح. وہ دبا کے بیٹھا ہوا صحیح ہے اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں دیتا، تو واقعی پھر تو وہ ظلم کر رہا ہے. حدیث پاک میں فرمایا مطل الغنی ظلم، کہ جو مالدار ہے جس کے پاس ادا کرنا موجود ہے اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کرتا ہے تو وہ تو ظلم کرنے والا ہے. تو اگر تو ایسی کنڈیشن ہے کہ جو مقروض ہے اس کے پاس ادائیگی کے لیے رقم موجود ہے، اب لوگ اس کو بولتے ہیں تو خود اس نے اپنی عزت کو حلال کیا ہے اور اس نے خود اپنے آپ کو ذلت کے اوپر پیش کیا ہے. لوگوں کو بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی اس نے لوگوں کو اس چیز کا موقع دیا ہے یا نہیں دیا، اور غلط کام یہ خود کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. لیکن جہاں تک رہا نمازیں پڑھنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں معاف ہو جائیں گی، نمازیں تو اس کو ادا کرنا پڑیں گی. جو اگر حج فرض ہوتا ہے تو حج بھی اسے ادا کرنا ہوگا، اور اس میں حکم یہ ہے کہ بہرحال وہ مقروضوں جو قرض خواہ ہیں ان کو بتا کر جائے گا. اور اگر صورتحال ایسی ہے کہ فرض ہوتا ہی نہیں اس کے اوپر قرضے کی وجہ سے، تو پھر حکم ہی یہ کہ وہ قرضہ ادا کرے گا. صحیح. تو بہرحال ایک تو صورت یہ ہو گئی کہ خود آپ جو ہے یعنی جو بھی مقروض ہے وہ ظالم ہے اور وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، تو اب لوگ اس کو اگر وہ تانے دیتے ہیں کہ جو لوگوں کا کہنا درست ہے، تو پھر الزام خود اس کی ذات کے اوپر آئے گا، صحیح. لوگوں پر نہیں آئے گا. ظاہر ہے کہ جس کا پیسہ دبا ہوا ہے وہ کچھ تو بات وہ کرے تو گا. کچھ تو بات کرے گا نا کہ یار آپ نمازیں پڑھ رہے ہو، یعنی اس کو نماز کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ بولے گا کہ یار لوگوں کے سامنے آپ جو ہے پرہیزگار بنے ہوئے ہو، نمازیں ادا کرتے ہو، اور میرا جو ہے نا وہ روپیہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہو، تو یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ جب تم وہ نیکی کے کام کر رہے ہو تو میرا بھی تو قرضہ ادا کرو نا. روکے گا نہیں نماز سے وہ. ایسی کیفیات میں اس کو کچھ کیلو کال کرنے کی اجازت بالکل ہوگی، ظاہر سی بات ہے، ورنہ اس کے بغیر وہ پیسہ کسے دے گا؟ اور واضح اس کی کنڈیشن بھی ایسی ہے کہ پیسہ موجود ہونے کے باوجود دبا کے بیٹھا ہوا ہے. اور ایسے بیسیوں لوگ ہوتے ہیں کہ بظاہر دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں، عمروں پہ جا رہے ہوتے ہیں، اور لیکن جو قرضہ ہوتا ہے لاکھوں کروڑوں کا دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ تک تھوڑی بنتی ہے. علماء نے تو باقاعدہ اس بات کو لکھا ہے کہ اگر کوئی عمرے پر جا رہا ہے اور وہ مقروض ہے تو اول تو وہ جو اس سے قرض مانگتے ہیں ان سے اجازت لے، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو جائے، ورنہ ان کا قرض ادا کرے وہ. تو یہ تو غلط بات ہوگی. ہاں آپ مقروض ہیں اور آپ مجبور ہیں، آپ کے پاس رقم دینے کے لیے نہیں ہے، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ آپ چیزیں بیچ کر یا کوئی چیز بیچ کر بھی آپ ان کا قرض ادا کر سکیں. اب اس کے بعد کوئی تانا دیتا ہے تو غلط ہے، بلکہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو مہلت دینا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو آپ مہلت دیں گے، نہ کہ آپ اس کو تانے دیں گے. تو اس لیے وہ کنڈیشن جو ہوگی اس پر ان کا اس طرح کی گفتگو کرنا یا اس کے علاوہ کوئی اور گفتگو کرنا یہ بہرحال غلط ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا. صحیح. اچھا یہ ایک بات تو آپ نے نمازوں کا آپ نے کہہ بھی دیا کہ نماز کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیکی والی چیزوں کو ٹارگٹ کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اچھا کوئی کسی میں برائی ہو سکتی، کسی طرح کی بھی برائی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی اچھائی بھی ہے. اب اس آدمی نے ایک گناہ عام آدمی کرتا ہے، ایک وہ کرتا ہے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی رکھتا ہے، تجارت کرتا ہے، تسبیح ہاتھ میں رکھتا ہے، درود پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے. اب اس سے کوئی دوسری غلطی ہو جائے، قرض والی بات تو چلو حقوق العباد ہے، اس کو ہم تھوڑا سا اس پہ بات نہیں کریں، تو اب لوگ اس کی نیکی کو بڑا ٹارگٹ کریں گے. تمہارے ہاتھ میں تسبیح ہے، تم یہ کرتے رہتے ہو، ویسے تو تم ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہو اور یہ کام تم نے کر دیا، نماز پڑھتے ہو، یہ کرتے ہو، ساتھ یہ کر رہے ہو. ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں اس میں بھی جو اس طرح کی گفتگو کرنے والے ہیں وہ مختلف اذہان کے مالک اور مختلف ان کے مقاصد و نیت اس میں ہوتی ہیں. جو ظاہر ہے اس کے اعتبار سے ایسا ہوتا ہے، ان کے کلام سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے. بالکل بعض کا تو مقصد ہی زندگی کا یہ ہے کہ انہوں نے اہل دین کے اوپر تان کرنا ہے، اس لیے کہ وہ دین پر براہ راست تان نہیں کر سکتے، ان کے اوپر جو ہے وہ کسی طرح کی کا طنز نہیں کر سکتے، تو لہذا وہ اہل دین کو نشانہ بنا کے ان کے اوپر اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. وہی کی وہی غلطی، سیم وہی غلطی ان کے ہم پیشہ افراد کے ساتھ ہوتی ہے، اس پر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن اگر وہی بات کسی دینی شخص سے ہو جائے تو اس کا واویلا کرنا، اس کے اوپر شور شرابہ کرنا اور طرح طرح کی باتیں کرنا، یہ ایسے لوگوں کا عام وتیرہ ہوتا ہے، جو بالکل ظاہر کرتا ہے کہ ان لوگوں کو جو اہل دین ہیں
اہل اسی سے علم ان بیزاری کے ساتھ بیزاری ہے، اور ان کے انداز سے بلکہ بعض اوقات تو وہ کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں جس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے بالکل۔ اور نمبر 2 یہ کہ تو ایسوں کا تو کہنا غلط ہے۔ اسی طرح بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو علم بھی نہیں رکھتے اور پھر اس کے اوپر اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم یہ کر رہے ہو، تمہاری نمازیں کس کام کی، تمہارا روزہ رکھنا کس کام کا، عمرہ کرنا کس کام کا۔ تو بھائی یہ سب تھوڑی ہوتا ہے، برائیاں تو ہر ایک کے اندر طرح طرح کی ہوتی ہیں، تو اگر اس سے کوئی برائی سرزد ہو گئی تو اس کو سمجھانے کا طریقہ کار ہے، اس کو یہ کہا جائے کہ یار دوسرے کو غلطی کریں گے تو ان کا غلطی کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ جیسی شخصیت کی غلطی کرے گی تو نقصان زیادہ بڑا ہوگا۔ صحیح۔ تو سمجھانے کے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی مخلص ہے تو وہ سمجھائے گا اس پر، تو وہ یہی گفتگو کرے گا۔ استاد ہے، طالب علم کو دیکھا جو اچھا پڑھنے والا ہے، سمجھدار ہے، اس کو کہے گا کہ یار تم اگر ایسا کرو گے تو دوسرے کیا کریں گے۔ تو یوں ایک انداز گفتگو میں یہ ہونا کہ اس کو یوں سمجھایا جائے کہ آپ اچھائی والے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہیں۔ آپ کی شخصیت وہ ہے کہ جو ایک سفید لباس کی طرح ہے، اس پر جو داغ لگے گا وہ دور سے نظر آئے گا، تو آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ احتیاط برتنا پڑے گی۔ تو یوں اگر کوئی کسی کو سمجھا رہا ہوتا ہے تو حرج نہیں، لیکن عمومی طور پر اس طرح کی گفتگو کرنے والے یا تو بے علم ہوتے ہیں، ان کو اس کا معلوم نہیں ہوتا، یا پھر معذرت کے ساتھ دوسرے لفظوں میں کہ دین بیزار لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی گفتگو یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی مزید سوال۔ میرا یہ سوال ہے کہ عصر میں اور فجر میں قضائے عمری کو کس طریقے سے ادا کیا جائے؟ جی مزید۔ صاحب کی برگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جو بندہ عمرہ پہلے کر لے تو اس کے اوپر حج واجب ہو جاتا ہے کہ ایسے ہی ہے جس بندے کی استطاعت صرف عمرے کی ہو حج کی نہ ہو، تو اگر وہ عمرہ کر لے تو حج بعد میں نہ کر سکے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ۔ جی عصر اور فجر میں قضا عمری کافی دفعہ بیان کیا ہے، جی کافی دفعہ بیان ہو چکا ہے۔ دیکھیں قضا تو جو ممنوع ہے وہ 3 اوقات کے اندر ممنوع ہے۔ ایک تو سورج جب طلوع ہو گیا تو اس وقت سے لے کر 20 منٹ تک آپ نہیں پڑھ سکتے۔ ذہبہ کبریٰ جس کو ہمارے یہاں زوال کا وقت کہتے ہیں، اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے، اور سورج کے غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے تک کا جو وقت ہے اس میں نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ باقی تمام اوقات میں قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ البتہ فجر اور عصر کا جو وقت ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے بعد نفل پڑھنا یہ ممنوع ہوتا ہے، اور اسی طرح سے عصر کے جب آپ نے فرض ادا کر لیے تو اب اس کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ تو ان اوقات میں اگر آپ نماز ادا کریں گے، یعنی فرائض کے علاوہ، سنت فجر کے علاوہ آپ نماز ادا کریں گے، تو پڑھنے والا، دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ یا تو نفل پڑھ رہا ہے، صحیح، یا پھر یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے۔ صحیح۔ اگر نفل پڑھ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے کہ اس ٹائم میں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور قضا کا اس کا گمان جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ قضا کر رہا ہے، تو اب بندے نے اس کو موقع دیا کہ قضا اس کے سامنے ادا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ بدگمانی کے اندر مبتلا ہوا اور اپنی قضا کا اس نے اظہار کیا، تو گناہ کا اظہار کرنا بھی منع ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ان اوقات کے اندر بندے کو قضا نماز پڑھنی ہے تو پھر ایسی جگہ پر پڑھے جہاں کوئی اسے دیکھے نہ، کیونکہ اگر کسی نے دیکھا تو اس کو گناہگار سمجھے گا اور اپنے گناہ کا اظہار کرنا یہ ناجائز ہے۔ اچھا، عمرہ کر لیا تو کیا حج واجب ہو جاتا ہے؟ دوسرا سوال تھا۔ عمرے کی ادائیگی سے حج واجب نہیں ہوتا، صحیح، یعنی حج فرض نہیں ہوتا۔ حج کے اپنے فرائض ہیں، جب وہ فرائض پائے جائیں گے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر چاہے اس نے عمرہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ وہ فرائض کی اس کی جو شرائط ہیں حج فرض کی، وہ کتابوں کے اندر مذکور ہیں کہ اس کے پاس استطاعت ہونی چاہیے ایسی کہ وہ حج ادا کر سکتا ہو۔ تو اب چاہے عمرہ ادا کیا ہو چاہے نہ کیا ہو، وہ حج اسے ادا کرنا ہوگا۔ اچھا، لوگوں میں ایک رجحان ہوتا ہے کہ عمرے کرتے ہیں اور بکثرت بھی کرتے ہیں، فیملیز کو بھی لے جاتے ہیں، ہر طرح کے نہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حج کا فریضہ مؤخر رکھے ہوتے ہیں یا حج نہیں کر رہے ہوتے، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل غلط ہے۔ حج فرض ہو جائے جس کے اوپر تو اس پر تو لازم ہے کہ اس نے حج ادا کرنا ہے، تو اور حدیث پاک میں تو اس پر سخت وعید آئی ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے حج کی اور اس کے بعد حج نہیں کرتا تو چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ یعنی یہ اشارہ ہے اس طرف کہ نعوذ باللہ اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ موجود ہے۔ تو اس لیے حج جس پر فرض ہو گیا اسے چاہیے کہ فوری طور پر وہ حج ادا کرے،
اور عمرے بھی ادا کرے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن جب اس پر حج فرض ہے تو پہلے فرض ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، حج کی فرضیت میں جیسے ہم جب مسئلہ بیان کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں میرے پاس تو ابھی کچھ نہیں ہے، میں تو اس کیفیت میں ہوں نہیں۔ اب اگر زندگی کے کیا پچھلے سالوں میں بھی کوئی 15 سال پہلے زیورات تھے، دیگر چیزیں تھیں، بعد میں وہ بکا گئیں، جو بھی ہوا، یا اور کئی چیزیں، تو کیا ان کو بھی دیکھا جاتا ہے یا ابھی کرنٹ کیفیت؟ بالکل دیکھا جاتا ہے، جس پر حج فرض ہو گیا، کسی بھی دور میں وہ بالغ تھا اور اس کے پاس اتنی استطاعت موجود تھی کہ وہ حج کے لیے جا سکتا تھا، اب اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ مال اس کے پاس نہ رہا تو بھی اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اچھا، وہ تو اس نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، چاہے وہ قرض لے کے ادا کرے، اور یہ نیت تو اس کی کہ اس نے قرضے کی ادائیگی کرنی ہے، تو اس نیت سے وہ قرضہ لے کے پھر قرض ادا کرے، یہ تو اس کے لیے ضروری ہے۔ یعنی اس کے اوپر سے حج فرض ساقط نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت اگر قریب آ جاتا ہے تو وصیت کر جائے کہ میری طرف سے حج کروا دیا جائے۔ اب اس کے پاس مال نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، ورثہ کو چاہیے کہ اس کی طرف سے پھر حج ادا کر دے، ابھی حساب کتاب اسے لیا جائے گا، بالکل رکھنا لیا ہوگا۔ جائے اب دیکھتے ہیں ہم بعض اوقات مسئلہ بیان کرتے ہیں، جیسے 7 تولے زیور ہے، بالفرض سونا ہے، اب اس کے ساتھ اس کے پاس کوئی کرنسی نہیں ہے، مالی تجارت نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی کیونکہ نصاب بن نہیں رہا یہاں پہ۔ نصاب اگر سونے کے حساب سے ہوگا تو 7.5 تولے دیکھا جائے گا، جبکہ دیگر اور چیزیں نہ ہوں۔ یہ غلط فہمی میں ناظرین نہ رہیے گا کہ جب تک 7.5 تولے تو ہم سونے کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، بھلے پاس حاجت سے زائد کرنسی، پیسے، نقد، کیش یا مال تجارت یا چاندی، دیگر چیزیں موجود ہوں گی، پھر بھی ہم نہیں دیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ پھر ہم انہیں مکس کر کے جو نصاب عمومی بیان کیا جاتا ہے پھر وہی۔ اب حسان صاحب میں غور کر رہا، جیسے مثال کے طور پر کہیں کہ 7 تولے سونا ہے، 6 تولے سونا ہے، 5 تولے سونا ہے، ہم نے بیان کر دیا زکوٰۃ نہیں ہے، دیگر کوئی چیز بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں۔ لیکن اگر اس کو ہم اس ویلیو کے اعتبار سے دیکھیں، ابھی 4.5 لاکھ 5 لاکھ اس کے لگ بھگ ریٹ چل رہے ہوتے ہیں ابھی جو بھی اس کا، تو اب یہ 7 تولے بھی ہو تو 4 کے حساب سے 28 بن جائے گا، تو کیا حج کا مسئلہ نہیں آئے گا اس میں؟ بالکل آئے گا، بالکل آئے گا۔ یعنی وہ چاہے زکوٰۃ نہیں لازم ہو رہی، حج جائے گی اس میں، حج فرض ہو جائے گا اس کے اوپر۔ تو ہوتا ہے بہت ساری اور چیزوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی کے پاس 2-3 کروڑ روپے کا مکان ہے اور اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں لیا ہوا، اس کی ضرورت کے علاوہ ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، صحیح، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ حج فرض ہو جائے گا، حج ادا کرنا پڑے گا اس کو۔ تو ایسا تو ہوتا ہے بکثرت چیزوں کے اندر، کسی میں کوئی چیز لازم ہو رہی ہوتی ہے، کسی میں کوئی چیز لازم ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے جو حج ہے ان کو تو ادا کرنا پڑے گا، اسے بیچنا پڑے گا، بیچ کے حج کے لیے جانا پڑے گا اگر شرائط پائی جائیں گی تو۔ آج واٹس ایپ سروس پہ ہمارے جو سوالات آتے ہیں تو اس پر ایک سوال تھا، تو وہ ان میں اس کا مفہوم یہی تھا سوال کا کہ کئی تولے سونا تھا، لیکن وہ جس کی بھی ملکیت میں تھا آہستہ آہستہ یوں کرتے 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 کہ 3 تولے اس بچے کی شادی پہ لگ گئے، 3 تولے 2 تولے اس بچے کی شادی پہ لگ گئے، 2 تولے اس پہ لگ گئے، آج وہ 0 ہیں۔ تو اب پوچھ رہے ہیں کہ کیا 15 سال سے چلتا ہوا یہ سلسلہ آئے گا تو کیا ہے؟ تو اب جب کچھ بھی نہیں تھا تو ملکیت میں وہ اس وقت بھی تھا، تو لازمی ہوگی، حج بھی لازم ہوگا اور زکوٰۃ کی صورتیں بھی بنیں گی ان کے اوپر، اگر نہیں دی تو زکوٰۃ یہ دے گی تو کرتے رہے جتنا بھی تھا۔ لیکن جس وقت یہ بچوں کی کوئی شادیاں نہیں تھی، زیور تھا اپنی جگہ پہ، تو یہ لازم ہوگا حج، یعنی یہ غلطیاں کر جاتے ہیں ہمارے کئی ایسے لوگ اور غلط فہمیوں کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین ان چیزوں سے ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے اور ان کی دینی شرعی رہنمائی بھی بطور خاص ضرور لینی چاہیے۔ یہ مزید سوال ارشد اتاری میاوالی سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر میں زیارت کرائی جاتی ہے تو کیا وہ حقیقی طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں یا صورت مثالی کے ساتھ؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔ کافی تفصیلی جواب تو ہوگا لیکن ابھی جو ہے وقت میں گنجائش بھی ہے، چلے خلاصہ کچھ بیان کر دیں پھر صاحب بہجت النفوس سیدی ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جلیل القدر محدث گزرے ہیں، اور ان کی بخاری شریف کی شرح ہے بہجت النفوس کے نام سے، تو اس بہجت النفوس میں انہوں نے اور اس کے علاوہ دیگر اور بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ صورت جو ہے
یہ قبر انور کے اندر دکھائی جاتی ہے، یعنی پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو یہ حضرات دیکھتے ہیں، جو بھی قبر کے اندر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس پر جو دلیل ہے وہ یہ ہے، ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ تو یہاں جو ھذا ہے، جو عربی کا ایک اس میں اشارہ کہلاتا ہے، اس کے بارے میں گرامر یہ ہے، گرامر کا اصول یہ ہے کہ یہ محسوس مبصر کے لیے اور جو قریب ہوتی ہے چیز اس کے لیے آتا ہے، یعنی ھذا اس کے لیے کہیں گے کہ جو قریب ہو، جو نظر آنے والی چیز ہوتی ہے اس کے لیے ھذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب جو ھذا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہاں پر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریب ہے وہاں پر۔ تو یوں جو علماء نے ارشاد فرمایا، چونکہ قبر کا معاملہ ہے اور ایک کشف کی صورت ہی ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ یہ گفتگو کی گئی ہے، احادیث طیبہ میں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے، حدیثوں کے جو الفاظ ہیں اس سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے یہ دکھائے جاتے ہیں۔ باقی اب حقیقت ہی کیا، حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر آتے ہیں، قبر انور اور بندے کے درمیان جو ہے وہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، صورت مثالی دکھائی جاتی ہے، یہ ساری باتیں غیب کی باتیں ہیں۔ ٹھیک ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، دارالفتہ اہل سنت کا نمبر اپنے پاس رکھیے، اور آپ کے کئی ایسے ضروری سوالات ہیں کہ جن کی آپ رہنمائی لینا چاہتے ہیں، دارالفتہ اہل سنت کے اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے اپنی ان مسائل کی رہنمائی آپ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح دارالفتہ اہل سنت کی دیگر جو سروسز ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دینی شرعی مسائل آپ پوچھ سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے سے، واٹس ایپ سروس کے ذریعے سے، اسلامی بہن خواتین جن کے لیے الگ سے ایک نمبر جاری کیا گیا ہے تو اس پر بھی میسیجز کر کے اور واٹس ایپ کر کے آپ اپنے دینی مسائل کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں اور درست طریقے سے ان پر عمل پیرا بھی ہم کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔